السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک لمبے عرصے کے بعد میں ولاگ بنا رہی ہوں جو کہ سحری سے افطاری تک ہے۔ سحری میں نے ہلکا پھلکا کھایا ورنہ پورا دن بہت خراب گزرتا تھا۔ پھر میں نے نماز پڑھی اور کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ سو کے اٹھی تو گھر کی حالت آپ دیکھ لیں، اور جو آپ کو پتہ ہے پھر ہاؤس وائف کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ صاف کرنا۔ اس سے پہلے میں نے اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بنایا۔ گیس تو ہوتی نہیں ہے تو میں نے آگ جلائی اور چائے بنائی۔ پھر بچوں کے لیے انڈا بھی بنانا تھا کیونکہ وہ انڈے کے بغیر ناشتہ نہیں کرتے۔ تو فی الحال تو گھر میں ایک ہی انڈا پڑا تھا، تو پھر میں نے سوچا وہ فٹافٹ بنا کے بچوں کو ناشتہ کرا دیتی ہوں۔ تو پھر بچوں نے ناشتہ کیا اور میں کمرے کی صفائی میں لگ گئی۔ جلدی میں نے صفائی کا کام کیا کیونکہ آج میری بڑی آپی کے گھر میں افطاری تھی، تو اس لیے ہمیں وہاں جانا تھا۔ تو میں نے یہ کپڑے پریس کرنے تھے، تو میں نے سوچا ساتھ میں کپڑے بھی پریس کر لیتی ہوں اور آپ سے 2-4 باتیں بھی کر لیتی ہوں۔ ویسے آج میں بہت پریشان تھی کہ میرے خاندان والوں کو میری ولاگنگ کا پتہ چل گیا اور سب ہم سے بہت ناراض ہیں۔ میرے سسرال والے، میرے میکے والے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس طرح ولاگ بناؤں، پر اپنے گھر کا تو ہمیں خود ہی پتہ ہوتا ہے نا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور کتنی مجبور ہو کر میں نے یہ بنانا شروع کیا۔ میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور بچے چھوٹے ہیں، تو گھر پہ رہ کر یہی کرنا مجھے بہتر لگا۔ باہر کے دھکے کھانے سے بہتر ہے کہ میں گھر پہ رہ کر ولاگ بنا لوں۔ گھر میں ایک کمانے والا ہو تو گزارا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ میں اللہ کی شکر گزار ہوں، وہ کھانے کے لیے اچھی اور حلال کی روزی عطا فرماتے ہیں۔ اب مجھے اپنے لیے یہی بہتر لگا اور اپنے گھر کے لیے یہی بہتر لگا، تو پھر اب آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں کہ میں اس چیز میں صحیح ہوں غلط ہوں؟ پردے میں رہ کے میں خود بھی یوں اتنا سامنے نہیں آنا چاہتی، میں پردے میں رہ کر ہی ولاگنگ کرنا چاہتی ہوں۔ زندگی میں بہت سی پریشانیاں دیکھی کیا ہیں، اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگ بس مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں کامیاب ہو سکوں اور اپنے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دے سکوں۔ خود کی زندگی تو جیسے تیسے گزر ہی جاتی ہے، پر اپنے بچوں کو ایسی زندگی گزارنے سے بچا سکوں، کیونکہ جب بات اپنے بچوں پہ آتی ہے تو بندہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں مانتا، اس چیز میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا کہ اس کے بچے کبھی بھی ایسی زندگی گزاریں۔ لاکھ چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر چپ ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل یہ برا وقت بھی ختم ہی ہو جائے گا۔ مجھے اپنے رب پہ یقین ہے، انشاءاللہ وہ آگے والی زندگی ضرور بہتر بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے کپڑے بھی پریس کر دیے اور پھر فٹافٹ اٹھائے، کیونکہ اوپر سے ٹائم دیکھا تو کافی ٹائم ہو چکا تھا، اور ٹائم کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، رمضان میں ویسے بھی نہیں پتہ چلتا۔ مجھے تو خیر زیادہ ہی نہیں پتہ چلتا، صبح اٹھو دوبارہ سے وہی روٹین، پھر بچوں کو ناشتہ پانی چائے سب کچھ دینا، دوپہر کا کھانا، اپنے گھر کے کام آپ کو پتہ ہے کرتے کافی سارا ٹائم یوں گزر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر ہم لوگوں نے جانا تھا تو اس لیے میں نے اپنے بچوں کو بلایا، تو انہیں نہلایا دھلایا تیار کیا، تو ہم لوگ بس نکل پڑے، کیونکہ کافی دور ہیں وہ ہمارے گھر سے اور راستہ بھی بہت لمبا ہے، تقریباً 1 گھنٹے کا راستہ ہے، ہم کافی دور رہتے ہیں۔ تو تھوڑی بہت ویڈیو میں نے راستے میں بھی بنائی آپ کو دکھا سکوں، اور خود بھی دیکھ رہی تھی یہ لوگوں کا رش جگہ پہ۔ کبھی تو جب بندہ باہر نکلتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے فری میں کوئی بانٹ رہا ہو، لیکن خیر آج کل کوئی فری میں نہیں بانٹتا، اگر کسی سے بات بھی کرو نا تو وہ بھی سیدھے منہ کی بات ہی نہیں کرتا، اور فری میں بانٹنا تو دور کی بات ہے۔ تو چلیں باتوں میں ہم لوگ پہنچ گئے ان کے گھر، اور افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا، تو ہم نے بیٹھ کے اچھے سے افطاری کی، کھانا کھایا، کیونکہ واپس ہمیں گھر آنا تھا۔ تو چلیں پھر آپ سے ملیں گے اگلے ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اور آپ ہمیں دیکھیں، یہ میری بیٹی سب بیٹھے ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ تو پھر ملیں گے آپ سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔